الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبطحي المكي المدني محبوب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا واقتدانا عني العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد محبوب إله العالمين أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين والأونين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عباده بلندر صلوات میرے محترم سامعین، موالیان حیدر کرار، آج وہ عظیم دن ہے جس دن مسکرانا بھی اللہ کی عبادت شمار ہوتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ جس نے یہ علی جیسی عظیم نعمت ہم کو عطا کی۔ ہم جہاں ایام غم میں غم مناتے ہیں، ویسے ہی ایام ولادت میں جشن منا کر دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ ہم علی والے جہاں غم منانا جانتے ہیں وہیں خوشی منانا بھی جانتے ہیں۔ یہ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ جس ذات نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا، یہ عظیم ہستیاں عطا کی۔ دنیا والوں نے شہادتوں کے ایام کے مقابلے میں اپنوں کے بھی شہادت کے ایام کے اعلان کر دیے۔ دیکھا کہ علی کے چاہنے والے، حسین کے چاہنے والوں نے اپنے اپنے شہادت کے ایام کیسے مناتے ہیں، تو مقابلے میں ایسی تاریخوں کا اعلان ہو گیا کہ فلاں دن فلاں کی وفات، فلاں دن فلاں کی رحلت، فلاں دن فلاں کی شہادت۔ میں کہتا ہوں کہ آؤ، اگر تم شہادتوں کے ایام کے مقابلے میں اپنے بڑوں کی شہادتوں کے ایام کا اعلان کرنا شروع کر دیا ہے، تو پھر ہم فقط شہادت منانے والے نہیں، ہم تو ولادت کے جشن بھی منانے والے ہیں۔ اگر تیرے اندر اتنی طاقت ہے، آؤ دیکھو نا، ہم علی پڑھیں گے، علی کے والد بھی پڑھیں گے، علی کا بابا پڑھیں گے، علی کا دادا بھی پڑھیں گے، علی کا پورا شجرہ پڑھیں گے۔ اگر تیرے اندر طاقت ہے تو تم ہی اپنے اماموں کا پورا شجرہ پڑھ کے دنیا والوں کو بتا دے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے بارے میں سید الانبیاء نے فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجالس کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ۔ لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ، کیونکہ علی کا ذکر مجھ محمد کا ذکر ہے، اور مجھ محمد کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عین عبادت ہے۔ یعنی اگر علی کو یاد کرو گے تو میں محمد یاد آؤں گا، مجھ محمد کو یاد کرو گے تو خدا یاد آئے گا، اور خدا کو یاد کرو گے تو یہ خدا کی یاد عین عبادت ہے۔ تو علی کو یاد کرنے سے تو رب یاد آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے پروردگار عالم کا یہ شکر ہے جس نے یہ عظیم ذکر عطا کیا، یہ عظیم ہستیاں عطا کی، اور ہم ان ہستیوں کے ذکر کو منا کر حقیقت میں اپنے مومن ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ خود سید الانبیاء نے فرمایا کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارا شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، ہمارے شیعہ کا کوئی اپنا غم نہیں ہوتا، ہمارے شیعہ کی کوئی اپنی خوشی نہیں ہوتی۔ ہمارا شیعہ اگر خوش ہوتا ہے تو اہل بیت کی خوشی سے خوش ہوتا ہے، ہمارا شیعہ اگر غم زدہ ہوتا ہے تو اہل بیت کے غم میں غم زدہ ہوتا ہے۔ ہمارا شیعہ اپنے غم پر بھی اپنے غموں کو بلا کر اہل بیت کے غم کو بپا کرتا ہے۔ ہمارا شیعہ اپنی خوشیوں پر بھی اہل بیت کی خوشیوں کو ترجیح دے کر خوش ہوتا ہے۔ اور واقعہ نہیں صحیح ہے،
کیونکہ پروردگار نے یہ عظیم ہستیاں جو عطا کر دی ہیں، اور ہم جشن ولادت منا کر اور اہل بیت کے غم میں غم منا کر، غم کا موقع ہو، شہادت کا موقع ہو تو جنازے اپنے کاندھوں پر شبیہ جنازہ اٹھا کر جشن ولادت کے مقام پر ولادت کے جشن منا کر دنیا والوں کو پیغام دیتے ہیں کہ دنیا والوں حقیقت جان لینا، یہ رب نہیں ہے، یہ رب کے وہ عظیم بندے ہیں کہ جن کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ امیر المومنین کی حدیث مبارکہ فرمایا قد علم المستحفظون من اصحاب النبی، میرے وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے اس لیے تاکہ زیادہ آپ کو بھی زحمت نہ دی جائے، فرمایا کہ قد علم المستحفظون من اصحاب النبی ان لیس لهم منقبہ الا وشرکت فیہا وفضلتہا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اصحاب نبی اس بات کو جانتے ہیں کہ اصحاب نبی میں سے جس صحابی کے پاس بھی کوئی فضیلت ہے، میں علی اس صحابی کے ساتھ اس فضیلت میں شریک ہوں۔ فرمایا ولی سبعون مناقب لم یشرکنی احد منہم، مولا فرماتے ہیں لیکن میری 70 فضیلتیں ایسی فضیلتیں ہیں کہ اصحاب نبی میں سے کوئی صحابی بھی میرے ساتھ ان فضیلتوں میں شریک نہیں ہے۔ اب مانتے نا اصحاب نبی فضیلتوں والے تھے، فضائل والے تھے، منقبت والے تھے، عظمتوں والے تھے، کیوں نہ عظمتوں والے ہوں کہ جن کی تربیت سید الانبیاء نے کی ہو، صاحبان فضیلت تھے، صاحبان عظمت تھے۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے، نہ میرے بھائی ہم شیعہ اصحاب کو مانتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، ہمارے نزدیک اصحاب نبی کا احترام کرنا واجب ہے کہ جن کی تربیت سید الانبیاء نے کی ہو ان کا احترام کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ ہم مانتے ہیں یہ اصحاب نبی، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، اصحاب نبی ہمارے سروں کے تاج، یہ زمین پر ہوں تو دین کے منارے، یہ آسمان پر ہوں تو آسمان کے ستارے، یہ اہل بیت کے ساتھ ہوں تو ہمارے، یہ عظمت اصحاب ہے کہ اصحاب نبی عظیم ہستیاں ہیں۔ لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں صحابی میں سے جس صحابی کے پاس بھی کوئی فضیلت ہے، میں علی اس صحابی کے ساتھ اس فضیلت میں شریک ہوں، اور یہ شراکت برابر کی شراکت نہیں، وفضلتو ہاں، بلکہ میں علی اس صحابی سے اس فضیلت میں افضل بھی ہوں۔ لیکن مولا فرماتے ہیں ولی سبعون مناقب، لیکن میری 70 فضیلتیں ایسی ہیں لم یشرکنی احد، ان کے اصحاب نبی میں سے کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں۔ پھر وہ گرمانا شروع ہوئی۔ پہلی فضیلت یہ کہا کہ میں اللہ کے گھر میں آیا، اور یہ شرف کسی اور کو اللہ نے عطا نہیں کیا، یہ اللہ کے گھر میں آنا کوئی اتفاق نہیں تھا۔ دیکھیں نا ولادت کا موقع ہے، اللہ کے گھر میں، روایت کے جملے ہیں قد ولد علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ، علی کعبہ کے قلب میں آیا، کعبہ کے جوف میں آیا۔ دنیا کا، اب میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، دنیا کا مرکز ہے کعبہ، کعبہ کا مرکز ہے علی۔ فرمایا کہ جوف الکعبہ، جوف کعبہ میں پروردگار عالم نے کعبہ کو مرکز بنایا، مسلمان شیعہ سنی سارے کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ اب جب کعبہ کی طرف رخ ہے، کعبہ کے قلب میں علی ہے، گویا کہ کعبہ بھی پیغام دے رہا ہے کہ دنیا والوں یاد رکھنا میرے قلب میں علی ہے، اب عبادت بھی اسی کی قبول ہوگی جس کے قلب میں علی ہوگا۔ جس کے دل میں علی ہوگا اسی کی عبادت بھی قبول ہوگی، اسی کی نماز بھی قبول ہوگی۔ اور علی آئے ہیں رجب کے مہینے میں، یعنی پروردگار نے ایک اہتمام کیا، رجب کا مہینہ منتخب کیا۔ اب رجب کے مہینے میں حقیقت میں آپ دیکھ لیں کہ عمرہ کرنا بڑا مستحب ہے، شیعہ سنی سارے عمرہ کرنے، عمرہ رجبیہ بہت بڑی فضیلت ہے، عمرہ رجب کے مہینے میں کرنا، اس لیے کیونکہ کائنات سے لوگ کعبہ کی طرف جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ولادت علی ابن ابی طالب کو بھی رجب کے مہینے میں قرار دیا تاکہ
اطراف اکناف و عالم سے آنے والے مسلمان جب رجب کے مہینے میں بیت اللہ کا طواف کریں تو طواف کعبہ کرتے ہوئے علی کی ولادت کو بھی یاد کریں، تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ آنے والا پیدا ہوا ہے، کہیں علی کی محبت کی رو میں بہ کر کہیں علی کو خدا نہ مان لے، تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے علی کی ولادت ہوئی، جس کی ولادت ہوئی وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یاد یہ بھی رکھنا، علی آیا ہے اللہ کے گھر میں تو اپنے جیسا بھی نہ مان لینا، سبحان اللہ، اپنے جیسا بھی نہ مان لینا۔ اب روایت کے جملے ہیں کہ جب ولادت علی کی وقت قریب آیا نا تو اس وقت مادر علی جناب فاطمہ بنت اسد بیت اللہ کا طواف کر رہی ہیں، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگ کر ایک دعا مانگی، اللہم انی مؤمنۃ بک وبانبیائک وبکتبک، پروردگارہ میں تیرے اوپر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاء پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے کتب پر بھی ایمان رکھتی ہوں، میں ہر اس چیز پر ایمان رکھتی ہوں کہ جو تو نے ہم کو عطا کی۔ پروردگارہ تجھے میں ابراہیم کا واسطہ دیتی ہوں اور اس مولود کا واسطہ دیتی ہوں جو اس وقت میرے بطن میں موجود ہے۔ اللہم ساہل لی امری، میرے اللہ میرے امر کو آسان کر دے۔ ادھر سے مادر علی کا دعا کرنا مکمل ہوا، ادھر سے دیوار کعبہ نے مسکرانا شروع کیا، کعبہ کی دیوار میں دراڑ پڑنا شروع ہوئی۔ اب ایک فطرت انسانی ہے کہ اگر 8-10 فٹ کی دیوار میں دراڑ پڑنا شروع ہو تو پھر انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی جان کو بچائے اور پیچھے ہٹے، چاہے جائے کہ کوئی خاتون ہو، ایک مرد شجاع ترین بھی ہو نا تو وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے فطرت انسانی کا تقاضا ہے، پیچھے مڑے گا۔ لیکن یا کہاں 8-10 فٹ کی دیوار اور کہاں بیت اللہ کی دیوار، جب اس دیوار میں دراڑ پڑنا شروع ہوئی تو فطرت انسانی کے خلاف جناب فاطمہ بنت اسد نے قدم پیچھے نہیں رکھا بلکہ قدم آگے بڑھا کر بیت اللہ کے اندر رکھا، تو پتہ یہ چلا کہ بی بی خود نہیں آئی بلکہ ادھر سے بلائی گئی تھی۔ اب روایت کے جملے جناب سیدہ نے جیسی قدم اندر رکھے بیت اللہ کی دیوار دوبارہ ملی۔ اب ہر طرف ہلچل ہے کہ فاطمہ بنت اسد بیت اللہ میں، لوگ تمام پریشان، دیکھنے والوں آئے اکٹھے ہو گئے حضرت ابو طالب کے گھر پر، تمام مکہ والے پریشان، اگر کوئی مطمئن ہے تو فقط حضرت ابو طالب مطمئن ہے۔ 3 دن تک ہجوم لگا رہا بیت اللہ کے آس پاس، لوگ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، دروازہ کھلتا نہیں، تالا کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، تالا کھلتا نہیں۔ اب 3 دنوں کے بعد جب جناب فاطمہ بنت اسد باہر آئی ہیں تو منظر کیا ہے کہ بی بی کے ہاتھوں پر ایک نور ہے۔ اب جیسے ہی باہر آئیں، سید الانبیاء انتظار میں ہیں، تو اس وقت جیسے ہی اپنی چچی کو دیکھا، کہا اماں مجھے میرے علی کو میرے ہاتھوں پہ حوالے کیجئے۔ اب ماں کی گود سے علی گود رسالت میں آئے۔ اب روایت کی جملے بی بی فرماتی ہیں 3 دن تک میں اندر رہی، علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ کہا جیسے ہی علی ابن ابی طالب گود رسالت میں آئے، میں کیوں نہ کہوں کہ امامت رحل رسالت میں آئی، تو اس وقت میرے مولا نے اس وقت پہلی مرتبہ آنکھیں کھولی اور کائنات میں سب سے پہلی زیارت سید الانبیاء کی۔ جب زیارت کی ہے نا سید الانبیاء کی، تو اس وقت سید الانبیاء نے فرمایا تھا یا علی انت خصصتنی بالنظر فخصصتک بالعلم، اے علی آپ نے مجھے اپنے نظروں سے مخصوص کیا، میں اپنے علم سے آپ کو مخصوص کرتا ہوں۔ اور اگلا جملہ فرمایا کہ جیسے ہی گود رسالت میں آئے نا، 3 دن تک جناب امیر کائنات اندر رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جیسے ہر ماں اپنے نومولود بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو ہر ماں اپنے بچے کو اپنے سینے کے قریب کرتی ہے دودھ پلانے کے لیے، غذا دینے کے لیے۔ کہا میں نے اپنے بیٹے علی کو اپنے غذا کے قریب کیا ہے نا، جب سینے کے قریب کیا ہے تو علی نے بے رغبتی دکھائی، اپنا رخ موڑ لیا۔ کہا 3 دن تک نہ آنکھیں کھولی، نہ کوئی غذا لی ہے،
3 دنوں کے بعد جب میں باہر آئی، علی گودے رسالت میں آئے، اس وقت پہلی آنکھیں بھی کھولیں، اور اس وقت سید الانبیاء نے اپنی زبان علی کے منہ میں رکھی، علی نے بے ساختہ چوسنا شروع کر دی۔ اب پہلی زیارت بھی نبی کی اور سب سے پہلی خوراک بھی لعاب رسالت قرار پائی، اور اسی غذا کو امیر المومنین ہمیشہ زندگی میں یاد کیا کرتے تھے۔ جب سلونی کا دعویٰ کیا ہے کہ لوگوں جو کچھ پوچھ رہے پوچھ لو، انی عالم طرق السماوات من طرق الارض، میں زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ اور پھر فرمایا لو سنیت لی الوسادہ لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الفرقان بفرقانہم۔ مولا فرماتے اگر میرے لیے مسند علم کو بچھا دیا جائے، میرے سے آ کر زبور والے پوچھے میں زبور سے جواب دوں گا، تورات والے پوچھے تورات سے جواب دوں گا، انجیل والے پوچھے انجیل سے جواب دوں گا، قرآن والے پوچھیں قرآن سے جواب ایسا دوں گا۔ تورات پکار کے کہے گی علی نے سچ کہا، زبور پکار کے کہے گی علی نے سچ کہا، انجیل پکار کے کہے گی علی نے سچ کہا، قرآن پکار کے کہے گا کہ علی نے سچ کہا۔ جب یہ دعویٰ کیا نا، لوگوں نے تعجب کیا، علی آپ کہاں اور اتنا بڑا دعویٰ کیسے ممکن ہے؟ اس وقت میرے مولا نے فرمایا تھا لوگوں اپنی اوپر مجھے قیاس نہ کرنا، تم اپنی ماؤں کے دودھ پی کر پروان چڑھے، میں لعاب رسالت چوس چوس کے پروان چڑھا۔ اللہ اکبر، یہ عظمت علی ابن ابی طالب، کون ہے جو علی جیسا؟ فرمایا یہ پروردگار عالم نے عظمت عطا فرمائی کہ جناب امیر کائنات خود حضرت ابو الفاضل العباس کے وہ جملہ کہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر، کہ جب مکہ کی طرف مکہ سے احرام کھولنے لگے نا امام حسین، اس وقت جناب ابو الفاضل العباس بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر تمام حاجیوں کو ایک خطاب کیا تھا۔ اسی خطاب میں امام حسین بھی موجود تھے۔ امام کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا جناب ابو الفضل العباس نے کہ لوگوں یاد رکھنا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، لوگوں یاد رکھنا حمد ہے اس ذات پاک کی کہ جس ذات نے اس کعبہ کو شرف عطا کیا کہ اس کعبہ میں علی ابن ابی طالب آئے ہیں۔ یہ علی کی فضیلت نہیں بلکہ کعبہ کی فضیلت ہے کہ اس کعبہ میں علی آئے ہیں۔ یہ عظمت علی ابن ابی طالب۔ اور دوسری فضیلت فرمایا میں آیا تو اللہ کے گھر میں، لیکن پروان چڑھا تو گود رسالت میں۔ سید الانبیاء نے اخذ رسول اللہ من ابی فی سبایا، سید الانبیاء نے مجھے اپنی گود میں اس وقت لیا جب میں ابھی بچہ تھا۔ کنت عقیلہ وکنت شریبہ، فرمایا جب سید الانبیاء نے مجھے اپنی گود میں لیا میں اللہ کے رسول کا ہمنے والا بن گیا، میں اللہ کے رسول کا ہم پیالہ بن گیا۔ اب مجھے بتائیے کون ہے جس کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہو کہ آئے تو اللہ کے گھر میں، تربیت پائے تو اللہ کے رسول کے گھر میں۔ فرمایا امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، فرمایا کنت عقیلہ وکنت شریبہ، کہا کہ میں اللہ کے رسول کا ہم نوالا بن گیا، میں اللہ کے رسول کا ہم پیالہ بن گیا۔ پھر فرمایا کہا کہ یکنفنی علی فراشی و یضمنی الی صدرہ، کہا کہ سید الانبیاء مجھے اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، و یکنفنی علی فراشی، سید الانبیاء مجھے اپنے بستر پر اپنے پہلو پر سلایا کرتے تھے، یشمنی ریحہ، سید الانبیاء مجھے خوشبو رسالت سنبھایا کرتے تھے۔ پھر فرمایا یمضغ شیئا ثم یلقمنی ہے، سید الانبیاء غذا کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے اپنے دانتوں میں چبا کے مجھے کھلایا کرتے تھے۔ پھر فرمایا یرفع لی کل یوم علما من اخلاق، سید الانبیاء روزانہ اخلاق کا ایک علم بلند کرتے۔ ثم امرنی بالاقتداء، اور پھر مجھے کہتے اے علی جیسے میں کرتا جاؤں ویسے تو کرتا جا۔ فرمایا اتبعہ اتباع اسر فصیل امہ، فرمایا کہ میں سید الانبیاء کی اتباع ایسے کیا کرتا تھا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلا کرتا ہے، اور اتباع پیغمبر ایسے کی ہے ما وجد علی فی قول کذبۃ ولا فی فعل خلطہ، کہ اللہ کے رسول نے آج تک مجھ علی کی کبھی قول میں جھوٹ نہیں پایا، میرے کسی فعل میں غلطی نہیں پائی۔ یعنی علی جو کہتے ہیں حق کہتے ہیں، جو کرتے ہیں حق کرتے ہیں۔ گویا کہ دنیا والوں کو پیغام دیا، کہا لوگوں یاد رکھنا علی کی پوری زندگی حق پر گزری، اور حق پر ایسی گزری ہے کہ سید الانبیاء نے کہہ دیا
لوگوں یاد رکھنا، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اور اللہم عادل الحق حیث ما دار علی، میرے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر میرا بھائی علی مڑتا چلا جائے۔ اب لوگوں یاد رکھنا، لوگ حق کے محتاج، حق علی کا محتاج۔ دنیا میں لوگوں کی شناخت کا معیار حق، حق کی شناخت کا معیار علی ابن ابی طالب۔ اب دنیا میں لوگوں کی شناخت کرنی ہو نا، دیکھتے ہیں بندہ حق پر کتنا چلتا ہے، حق کی مخالفت کتنا کرتا ہے، حق پر عمل کتنا کرتا ہے، حق کی مخالفت کتنا کرتا ہے۔ لوگوں کی شناخت کا معیار حق ہے، حق کی معیار، حق کی شناخت کا معیار علی ابن ابی طالب ہے، کیونکہ سید الانبیاء نے کہا پروردگارا لوگ حق کے محتاج، حق کو علی کا محتاج کر دے، حق کو ادھر پھیر جدھر میرا بھائی علی مڑتا چلا جائے۔ اب دنیا والوں یاد رکھنا، علی سے پہلے لوگوں کی شناخت کا معیار حق تھا۔ آدم آیا، آدم حق کے نمائندے، شیطان باطل کا نمائندہ، نوح حق کے نمائندے، اس وقت کے کافرین باطل کے نمائندے، ابراہیم حق کے نمائندے، نمرود باطل کا نمائندہ، موسیٰ حق کا نمائندہ، فرعون باطل کا نمائندہ، سید الانبیاء حق کے نمائندے، ابو جہل باطل کے نمائندہ۔ لیکن جب فتح مکہ کا دن آیا، باطل نے دیکھا کہ اب حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمیشہ حق والا ہمیشہ غالب رہا، باطل والے مغلوب رہے۔ اب باطل نے دیکھا کہ حق کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، اب باطل نے اپنے اوپر لبادہ منافقت کا پہن لیا، اپنے آپ کو حق کہا لیکن اندر باطل چھپا تھا۔ اب باطل کو پہچاننا ممکن نہیں تھا، باطل نے اپنے اوپر منافقت کا لبادہ اوڑھ لیا، ظاہری طور پر حق ہے، اندر باطل ہے۔ اب بھی آج بھی دیکھ لیں، رنگا رنگ کا اسلام ہے، رنگا رنگ کا حق ہے، اب پتہ نہیں چلتا حق کہاں ہے، دین کہاں ہے، اسلام کہاں ہے، حقیقی ناب دین کہاں ہے، خالص حق کہاں ہے۔ اب جب حق چھپ گیا، اب کیسے پتہ چلے کہ کون حق پر کون باطل پر؟ فرمایا کہ قیامت تک کے لیے سید الانبیاء نے تمام رہتی دنیا والوں کے لیے ایک معیار حق بتا دیا، کہا اگر حق چھپ جائے پتہ نہ چلے حق کہاں ہے، تو حق کو ڈھونڈنے کے لیے دیکھو علی کہاں ہے۔ یا علی یا علی یا علی، اللہم عادل الحق حیث ما دار علی، حق کو در پھیر دے جدھر میرا بھائی علی مڑتا چلا جائے۔ اس لیے سید الانبیاء نے فرمایا یا عمار، اے عمار اذا رأیت الناس قد سلکوا بواد، اے عمار یاسر جب دیکھے نا کائنات کے تمام لوگ ایک راستے پر چل رہے ہیں، اکیلا علی دوسرے راستے پر چل رہا ہے، تو پھر لوگوں کے پیچھے نہ جانا، علی کے پیچھے جانا۔ جو علی کے پیچھے جاتا ہے، علی نہ اسے ہلاک ہونے دیتا ہے نہ اسے گمراہ ہونے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہینا اذن فی الاسلام بیت واحد وہو بیت محمد و خدیجہ و انا ثالثھا، کہا اس وقت اسلام میں گھر تھا جو محمد اور خدیجہ کا گھر تھا، تیسرا میں ساتھ تھا۔ انی ارا نور الوحی والرسالہ، میں ہوں کہ جس نے وحی کی نور کو دیکھا، میں ہوں کہ جس نے رسالت کی خوشبو کو سونگھا۔ فرمایا یجاور فی کل سنۃ بحراء، سید الانبیاء ہر سال غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے، انی ارا معہ، میں ساتھ جایا کرتا، انی ارا ولا یرا غیری، اس وقت فقط میں علی ہوتا جو سید الانبیاء کی زیارت کر سکتا، میرے علاوہ کوئی نہ تھا جو سید الانبیاء کی زیارت کر سکتا۔ فرمایا انی سمعت رنت الشیطان، کہا جب سید الانبیاء غار حرا میں عبادت کر رہے تھے میں بھی ساتھ موجود تھا، میں نے شیطان کی چیخ کو سنا۔ کہا جب میں نے شیطان کی چیخ کو سنا نا، اس وقت میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الرنہ، یہ قسم کی چیخ ہے؟ سید الانبیاء نے فرمایا اے علی هذه رنت الشیطان، یہ شیطان کی چیخ ہے، کیونکہ جب وحی الہی کا نزول کا سلسلہ شروع ہوا نا اس وقت شیطان نے چیخ ماری، قرآن کی پہلی آیت مجیدہ نازل ہوئی اس وقت شیطان نے چیخ ماری۔ یا رسول اللہ یہ کس قسم کی چیخ؟ کہا اے علی یہ شیطان کی چیخ۔ کہا کیوں چیخ مار رہا ہے؟ قد آیس من عبادت ہے، اے علی یہ آج کے بعد شیطان اپنی عبادت کروانے سے مایوس ہو چکا ہے۔ کیوں؟ قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے نا، آج کے بعد شیطان اپنی عبادت نہیں کروا سکے گا۔ کیوں؟
لوگوں کے علم کا بندوبست اللہ نے کر دیا ہے. اب لوگ جاہل نہیں رہیں گے، کیونکہ جہالت شیطان کے سامنے جھکاتا ہے، علم رحمان کے سامنے جھکا دیتا ہے. اس لیے لوگوں یاد رکھنا، اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرنا. شیطان عابد کی عبادت سے نہیں گھبراتا، عالم کے علم سے گھبراتا ہے. روایت کے جملے فرمایا کہ شیطان کی کمر عابد کی عبادت نہیں توڑتی، عالم کا علم شیطان کی کمر کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. کیونکہ عابد عبادت کرے نا، انفرادی عبادت کرتا ہے، لیکن جب ایک عالم کا علم دنیا میں پھیلتا ہے نا، معاشرے میں پھیلتا ہے، تو پھر بدعات مرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور دین زندہ ہوتا نظر آتا ہے. اس لیے فرمایا کہ کیونکہ اللہ نے وحی الہی کا نزول کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اس لیے شیطان نے چیخ ماری. پھر فرمایا اے علی، یہ جو آپ نے چیخ سنی ہے نا، یہ پوری کائنات میں فقط 2 افراد نے سنی. یا علی آپ نے سنی یا میں نے سنی. کیوں؟ یا علی انت تسمع ما اسمع وانت ترى ما ارى. اے علی تو وہی سنتا ہے جو میں محمد سنتا ہوں، تو وہی دیکھتا ہے جو میں محمد دیکھتا ہوں. اور اگلی فضیلت مولا فرماتے ہیں، میں جب آیا نا، فرمایا کہ انی لم اشرک باللہ طرفۃ عین، میں نے کبھی زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا. ولم اعبد اللات والعزیٰ، کہا میں نے زندگی میں کبھی لات اور عزیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کیا. اب دنیا والے کہتے تو کہتے رہے کہ سب سے پہلے ایمان بچوں میں سے علی لے کے آئے، اور فلاں میں سے فلاں، بوڑھوں میں سے فلاں لے کے آئے، خواتین میں سے فلاں لے کے آئے. بھائی ایک وقت میں سب سے پہلے ایمان ایک ہی شخص لے آ سکتا ہے، لیکن یہ ایمان لانا علی ابن ابی طالب کے حوالے سے یہ کہنا ممکن نہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ مولا فرماتے زندگی میں علی نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا. کعبہ میں آیا نا علی، کعبہ میں آئے ہیں اور کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے والے بھی علی ہیں. بت شکنی کی ہے علی نے، بتوں کو توڑا. کعبہ میں بت تھے، اللہ کے گھر میں بت موجود تھے، لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن بت شکن بنے ہیں تو فقط علی ابن ابی طالب. کائنات کی تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لے، کسی کے اندر طاقت نہیں تھی کہ بتوں کو توڑتا. یا حضرت ابراہیم خلیل اللہ بت شکن بنے، یا ابراہیم کے بیٹے علی ابن ابی طالب بت شکن بنے. بتوں کو توڑنا آسان نہیں. فتح مکہ کا دن آیا نا، تو چند لوگ اکٹھے ہوئے. جب لوگ آہستہ آہستہ اسلام لانا شروع، ایک قبیلہ آیا سید الانبیاء کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہماری کچھ شرطیں. کون سی شرطیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے رہے ہیں، ہم کلمہ توحید پڑھنے کے بعد بھی آپ ہمیں 1 سال تک بتوں کی عبادت کی اجازت دیں گے. دوسری، آپ ہمیں نماز کا حکم نہیں دیں گے، یہ نماز قیام رکوع والا کام ہم سے نہیں ہوتا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جن بتوں کی ہم عبادت کرتے رہے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو اب ہمیں حکم نہیں دیں گے ان بتوں کو توڑیں. مولا فرماتے ہیں کہ پہلی شرط پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے یہ تمہارے اختیار میں ہے. میں نے اسلام کا پیغام تجھ تک پہنچا دیا، تم اسلام کا کلمہ پڑھو یا نہ پڑھو یہ تیرے اختیار میں ہے. لیکن اگر تو نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، توحید کا کلمہ پڑھ لیا، پھر میں تجھے ایک لحظے کے لیے بھی بت پرستی کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. اور جہاں تک دوسری شرط کا تعلق ہے، اس پر بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا کہ نماز کا حکم نہ دوں. کیوں؟ فرمایا کہ لیسا خیرہ لا خیرہ فی دین لیسا فیہا صلاۃ. فرمایا میرے نزدیک اس دین میں خیر ہی نہیں ہے جس دین میں نماز نہ ہو. اب مجھے کہنے دیجئے، جس دین میں نماز نہ ہو اس دین میں خیر نہیں، تو جس کی زندگی میں نماز نہ ہو اس شخص میں خیر کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ وَوَجْهُ دِينِكُمْ الصَّلَاۃ. ہر شے کا چہرہ ہوتا ہے اور تیرے دین کے چہرے کا نام نماز ہے. اور فرمایا جہاں تک تیری تیسری شرط کا تعلق ہے کہ میں تجھے بتوں کے توڑنے کا حکم نہ دوں، کاش ٹھیک ہے، اس پر میں سمجھوتا کر سکتا ہوں. میں تجھے بتوں کے توڑنے کا نہیں حکم دوں گا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت بنائے ہوں وہ بتوں کو توڑ نہیں سکتے. فرمایا کہ تیرے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ تم بتوں کو توڑو. کہا میں تجھے بتوں کو توڑنے کا نہیں کہوں گا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ میرے پاس ایک ایسی شخصیت ہے جو بتوں کی توڑنے کی طاقت رکھتی ہے، جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور اس انداز میں بت موجود تھے. بیت اللہ میں کتنے بت تھے؟ 360 بت.
لات منات عزا حبل، یہ اس سے علیحدہ بت موجود تھے بیت اللہ کے اندر. یہ 360 بت بیت اللہ میں موجود تھے. اور یہ وہ عزا اور حبل کو لے کے آتے باقاعدہ ابو جہل عزا کو باندھ کے لے آیا. کس پر؟ اونٹ پر باندھ کر لے آیا. بدر کے میدان میں جہاں حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا، ابو جہل اونٹ پر باندھ کر عزا کو لے آیا. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بڑے بڑے بت تھے، بڑے بڑے خدا انہوں نے بنائے ہوئے، اور رسیوں سے باندھ کے اپنے خداؤں کو رسیوں سے باندھ کے اونٹوں پر سوار کر کے. یہی تو علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے باطل کے خداؤں میں یہی تو 3 نقص ہیں. کوئی بنانے والا ہو تو یہ بنے، کوئی بٹھانے والا ہو تو یہ بیٹھے، کوئی ماننے والا ہو تو ان کی خدائی چلے. لیکن ہمارا رب اتنا عظیم ہے کہ کسی کے بنانے کا محتاج نہیں، کسی کے بٹھانے کا محتاج نہیں، کسی کے ماننے کا محتاج نہیں. کوئی مانے پھر بھی رب، کوئی نہ مانے پھر بھی رب ہے. وہ صفت سمدیت سے منسلک ہے، وہ سمد ہے، بے نیاز ہے، لوگوں کا محتاج نہیں، اور وہ خود بھی بے نیاز ہے. اور وہ بے نیاز ایسے ہستیوں کو پیدا کر دیا کہ کسی کے محتاج نہیں. ایسے امام بھی بنا کے بھیجے ہیں جو صفت سمدیت کے مظہر ہیں. جو ایسے امام ہیں، علی اور اولاد علی ایسے امام ہیں کہ جو کسی کے بنانے کے محتاج نہیں، کسی کے ماننے کے محتاج نہیں. کوئی مانے پھر بھی امام ہے، کوئی نہ مانے پھر بھی امام ہے. یہ خلافت کے محتاج نہیں، یہ حکومتوں کے محتاج نہیں. جب علی منبر پیغمبر پر جب ظاہری خلافت پہ آئے، پہلی سیڑھی پر بھی قدم رکھا، دوسری سیڑھی پر بھی قدم رکھا، تیسرے زینے پر بھی قدم رکھا، اور اس مقام پر بیٹھے جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے. ساسا بن سوان اٹھے اور کہا ما زانت الخلافہ بل زینت الخلافہ. فرمایا اے علی، اس خلافت نے آپ کو زینت نہیں بخشی بلکہ آپ نے خلافت کو زینت بخشی ہے. آپ نے خلافت سے زینت نہیں لی بلکہ خلافت نے آپ سے یہ زینت لی ہے. اللہ اکبر. اور جب یہ بیت اللہ میں گئے نا، عزا بہت بڑا بت بدر کے میدان میں لے کے آیا. ابو جہل صدا لگاتا ہے نئے مسلمان. بس ختم کر رہا ہوں، آپ کی زحمت تمام وقت کے اندر گنجائش نہیں. بہت بڑا میدان ہے لیکن مسلمان تھوڑے ہیں، 313 مسلمان، اور نئے مسلمان جو ابھی تک اسی عزا کی عبادت کرتے رہے تھے، ابھی نیا کلمہ پڑا تھا، سامنے میدان میں آ گئے. اب ایک نفسیاتی جنگ لڑنا چاہتا ہے. ابو جہل اپنی اونٹ پر بٹھا کے لایا عزا کو، رسیوں سے باندھا ہوا ہے، اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ عزا ہماری مدد کرتا ہے جنگ میں. اور آ کر نعرے لگانا شروع کیا، جیسے آپ بھی نعرے لگاتے ہیں، ہر بندے نعرہ لگاتا ہے، وہ بھی اس نے بھی نعرہ لگایا. کہا نحن نحمل العزا ولا عزا لکم، اے مسلمانوں ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا ہی نہیں. یہ ہماری مدد کرتا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا ہی نہیں. نعرے بار بار نعرے پر نعرہ. جب نعرے سچے دل سے نکلتے ہیں تو اگلے گھبراتے. اب اس کے نعرے بھی سنیں مسلمانوں. جو نئے مسلمان ایک مرتبہ گھبراہٹ کا شکار آ گئے اس خیمے میں جہاں سید الانبیاء موجود. کہا یا رسول اللہ، وہاں ابو جہل نعرے لگا رہا ہے کہ نحن نحمل العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا ہی نہیں. یا رسول اللہ، ان نعروں کا کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہے. اس وقت سید الانبیاء نے اس ہستی کو پکارا جس ہستی کو ہر میدان میں پکارا ہے. کہا اے علی کو بلاؤ، میرے مولا علی ابن ابی طالب آئے. کہا اے علی، ابو جہل کے نعروں کا جواب دو. اب علی ابن ابی طالب حکم پیغمبر لے کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا. یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. ہر میدان میں سید الاوصیاء نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا. آئے ہیں میدان کے اندر، ابو جہل کے مقابلے میں آ کر علی ابن ابی طالب نے کہہ دیا، کہا ابو جہل سن، اللہ مولانا ولا مولاکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا ہی نہیں. اللہ کے مولا ہونے کا اعلان علی ابن ابی طالب نے بدر کے میدان میں کر دیا. جو حق و باطل کا پہلا مارکا تھا، وہاں علی نے اللہ کے مولا ہونے کا اعلان کر دیا. اب ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے. اے علی، آپ نے بدر کے میدان میں اللہ کے مولا ہونے کا اعلان کیا، بدلے میں اللہ نے
سید الانبیاء کے آخری حج کے موقع پر سید الانبیاء کے ہاتھوں کو بلند کروا کے پلانوں کے منبر پر کھڑے کروا کے علی کے مولا ہونے کا اعلان کروا دیا. اللہ اکبر. اب بیت اللہ کے اندر بت موجود ہیں. اس وقت کہا سید الانبیاء نے اے علی ان بتوں کو توڑو. اب میرے مولا نے بتوں کو توڑنا شروع کیا. جب بت ٹوٹتے ہوئے نظر آئے نا, بت ایک کر کے بتوں کو توڑنا جب شروع کیا, ایک سارے بت ٹوٹ گئے. ایک بت بیت اللہ کی چھت کے ساتھ نصب تھا جس کا نام حبل تھا. باقی بت پتھر کے تھے, وہ کسی دھات کا تھا, دیوار کے ساتھ نصب کیا گیا تھا, میخوں کے ساتھ بلند تھا. اب علی کبھی حبل کو دیکھتے, کبھی سید الانبیاء کو دیکھتے, تو اس وقت سید الانبیاء نے کہا کہ علی دیکھتی کیوں؟ کہا یا رسول اللہ بت بلند ہے, میرا ہاتھ نہیں پہنچتا. سید الانبیاء نے کہا پھر اے علی دیکھتے کیا؟ آؤ میرے دوش پر سوار ہو جاؤ. اب علی دوش پیغمبر پر سوار ہوئے. اب سوار ہو کر حبل کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. جب ٹکڑے ٹکڑے کیا اس وقت سید الانبیاء نے کہا اے علی تجھے بھی مبارک, مجھے بھی مبارک. یا رسول اللہ یہ مبارکیں کیوں دے رہے ہیں؟ سید الانبیاء نے کہا اے علی تجھے اس لیے مبارک کیونکہ تو حق کے کام میں مصروف ہے, اور مجھے اس لیے مبارک کیونکہ میں نے اپنے کاندھوں پر حق کو اٹھا کے رکھا ہے. اللہ اکبر. کس کے اندر طاقت ہے جو علی جیسی عظمت پا سکے؟ کون ہے جو علی کا مقابلہ کر سکے؟ کون ہے جو علی کو پہچان سکے؟ علی کی معرفت ممکن نہیں. معصوم فرماتے ہیں خود سید الانبیاء نے فرمایا میرے بھائی علی کو اللہ نے اتنے فضائل عطا کیے کہ اگر کائنات کے تمام درخت کلمے بن جائیں, تمام سمندر سیاہی بن جائیں, تمام لکھنے والے بن جائیں. دیکھنا یہ جملہ کسی شاعر کا نہیں ہے, کسی خطیب کا نہیں ہے. کسی شاعر کا ہوتا آپ کہہ سکتے تھے شاعر نے مبالغہ آرائی کر دی ہے, کسی خطیب کا ہوتا آپ کہتے خطیب صاحب نے مبالغہ آرائی کر دی ہے. لیکن کسی عام خطیب یا شاعر کا جملہ نہیں, یہ اس مقدس زبان کے جملے ہیں جس کی تصدیق قرآن کرتا ہوا نظر آتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی ہوا, کہ یہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا, یہ اس وقت بولتا ہے جب حکم خدا ہوتا ہے. اس وقت سید الانبیاء نے کہا لوگوں یاد رکھنا میرے بھائی علی کو اللہ نے اتنے فضائل عطا کیے, اگر کائنات کے تمام درخت کلمے بن جائیں, تمام سمندر سیاہی بن جائیں, تمام لکھنے والے اول تخلیق کائنات سے قیامت تک لکھتے جائیں, میرے بھائی علی کے فضائل کا 10واں حصہ بھی نہ لکھ پائیں گے. علی کو پہچاننا ممکن نہیں. علی تیری تصور کے پرندے میں نہیں آ سکتا, جتنی بھی کوشش کر لینا. یا رسول اللہ کوئی ایک حدیث ایسی بیان کیجئے کہ ہم یہ تصور کر لیں کہ علی کو پہچاننا ممکن نہیں. ایک حدیث ایسی مل جاتی ہے, وہ کون سا؟ میدان خندق ہے. میدان خندق جب عامر ابن عبد ود خندق عبور کر کے اپنے سواری کی ٹانگوں کو کاٹ کے اکیلا تمام مسلمانوں کو صدا لگاتا ہے حل من مبارز, ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ اے محمد کسی کو میرے مقابلے میں بھیج. سید الانبیاء نے صدا لگائی کوئی ہے جو اس گستاخ کی زبان کو لگام دے؟ تمام مسلمان خاموش, اکیلی علی کی زبان نے حرکت کی. لبیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. کہا نہیں علی خاموش ہو جا. پھر کہا کون ہے جو اس گستاخ کی زبان کو لگام دے؟ تمام مسلمان خاموش, اکیلے علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ. پھر سید الانبیاء نے تیسری مرتبہ بھی یہ صدا لگائی کون ہے جو اس کی زبان کو لگام دے؟ تمام مسلمان خاموش, اکیلے علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ. جب اتمام حجت مکمل ہوئی, امیر المومنین کو اپنے امامے سے معمم کیا, اپنا کمر بند باندھا, ہاتھوں میں تلوار دی, اپنی سواری پر بٹھایا. اب جب بھیجا تو ایک جملہ کہا کہ لوگوں یاد رکھنا قد بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ, کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں. اور جب علی گئے ہیں نا تو اس وقت عمر اتنا بڑا پہلوان جب اس کو مغلوب کیا ہے, اس بزدل نے امیر المومنین کے چہرے پر گستاخی کی,
جب گستاخی کی ہے علی نے آزاد کیا، دوبارہ مغلوب کیا، پھر نار کیا، سر کو قلم کر کے آئے ہیں پیغمبر کے قدموں میں پھینکا۔ اس وقت لوگوں نے کہا تھا، اے علی آپ نے جب اتنا بڑا پہلوان پہلے مغلوب کر لیا تھا، اس کو چت کر لیا تھا، تو پھر کیوں آزاد کیا؟ بڑا خوبصورت جملہ علی ابن ابی طالب نے کہا اس لیے آزاد کیا کیونکہ اس کو جب میں نے مغلوب کیا تو اس نے میرے چہرے پر گستاخی کی، مجھے غصہ آ گیا۔ کہا جب مجھے غصہ آیا نا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو اپنے غصے کی وجہ سے ماروں، میں تو اس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے مارنا چاہتا تھا۔ جب یہ جملہ کہا نا، ایک مرتبہ جب علی واپس آئے اور اس لعین کا سر سید الانبیاء کے قدموں میں پھینکا، ایک جملہ سید الانبیاء نے کہہ دیا۔ کیا کہا؟ کہا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی ایک ضربت جو خندق کے دن چلی، وہ ثقلین کی عبادت سے افضل۔ اب یہ وہ حدیث ہے جو آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے، لیکن آج میں اس کی ایسی تحلیل کروں گا جو آپ نے پہلے نہیں سنی۔ علی کی ایک ضربت کہ جو خندق کے دن چلی، وہ ثقلین کی عبادت سے افضل۔ شیعہ سنی کے نزدیک معتبر حدیث۔ کس نے کہا؟ سید الانبیاء نے کہا۔ کس کی ضربت؟ علی کی ضربت۔ کس سے افضل؟ ثقلین سے افضل، ثقلین کی عبادت سے افضل۔ کیا مطلب؟ یعنی قیامت کے دن اگر جب میزان لگا ہوگا نا، علی کی ایک ضربت ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ثقلین کی عبادت دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب ثقلین سے کیا مراد ہے؟ کہ جن کی عبادت سے علی کی ایک ضربت افضل۔ ثقلین سے مراد جن و انس، یعنی تمام جن و انس۔ کس دور کے جن و انس، کس زمانے کے جن و انس، کس علاقے کے جن و انس نہیں، کوئی معین نہیں کیا گیا۔ جب معین نہ ہونا سید الانبیاء کی طرف سے، تو پھر سارے کے سارے جو انس مراد اول تخلیق کائنات سے لے کر تا قیامت تک جتنے بھی جن و انس ہیں، ان تمام کی عبادات کو اکٹھا کر کے، اب اس عرصے میں کوئی عام ہم جیسے گناہگار تو نہیں گزرے نا، بڑے بڑے عابدین، بڑے بڑے صالحین، بڑے بڑے عبادت گزار، بڑے بڑے شب زندہ دار کا ان تمام کی عبادتوں کو اکٹھا کر کے میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اکیلے علی کی ایک ضربت ان تمام کی عبادت پہ بھاری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب مجھے بتائیں کہ ضربت چلنے میں کتنا وقت لیتی ہے؟ کتنا وقت ضربت چلتی ہے تو کتنا وقت لیتی ہے؟ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 5؟ بڑی سخاوت کوئی کرے تو 10 سیکنڈ ایک ضربت چلی سر تن سے جدا، یہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ سید الانبیاء کی حدیث کی اگر جملے بدل کر کہے جائیں تو یہ بنتا ہے کہ علی کی زندگی کے 10 سیکنڈ، علی کی زندگی کے 10 سیکنڈ اگر میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور پوری کائنات کی زندگی میں تمام عابدین کی عبادتوں کو اٹھا کر میزان کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو علی کی زندگی کے 10 سیکنڈ تمام کائنات کی زندگی پہ بھاری ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ نہیں کہا برابر، کہا علی کی زندگی کے 10 سیکنڈ افضل۔ اب کتنے افضل؟ کہا یہ تیری اور میری ذہن کی وسعت اتنی نہیں کہ ہم پہچان سکیں کہ علی کی زندگی کے 10 سیکنڈ کی قیمت کیا ہے۔ کہا جب تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ علی کی زندگی کے 10 سیکنڈ کی قیمت لگا سکے، پھر علی کی نمازوں کی قیمت کیا لگائے گا؟ علی کی جہاد کی قیمت کیا لگائے گا؟ علی کی روزوں کی قیمت کیا لگائے گا؟ علی کی اس شب ہجرت تلواروں کے بستر پر، تلواروں کے سائے میں بستر پیغمبر پر سو جانے کی قیمت کیا لگائے گا؟ بلندتر صلوات پڑھیے گا جی۔ بس آخری چند اشعار کے ساتھ اپنا اس بیان کو میں ختم کروں۔ فرمایا ہر حرف کے وجود نے پایا ہے کیا نسب، ماحول خوشگوار ہے منظر ہے کیا عجب۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، بس آخری زحمت اور پھر آپ کی زحمت تمام۔ ہر حرف کے وجود نے
پایا ہے کیا نسب، ماحول خوشگوار ہے منظر کیا عجب، سب منکروں پہ جاری ہے اللہ کا غضب، یعنی کہ آیا شہر خدا یعنی کہ رجب، آیا ہے کیا مودت الہام کو سرور، اس ماہ میں زمین پہ اترے کئی ہیں نور، پہلی کو آئے باقر جاہو جلال بھی، اور پانچویں کو آئے نقی بے مثال بھی، 9 کو ہیں آئے اصغر جان نو نحال بھی، 10ویں رجب کو آئے تقیے بے کبا کمال بھی، ان 4 کے جہاں میں ایسے مقام ہیں، ان 4 کے جہاں میں ایسے مقام ہیں، ایک باب الحوائج ہے تو باقی امام ہیں، علی اصغر باب الحوائج اور باقی امام معصوم ہیں۔ پھر اگلا جملہ کہ 13 رجب کو آیا وہ والی ولی، جس کے لیے تھی کعبہ کی دیوار پھٹ گئی، آنکھیں نہ کھولی جب تلک آئے نہیں نبی، ہے اس نام، ہے اس کا نام شیر خدا مرتضی، علی مل کر، ہے اس کا نام شیر خدا مرتضی، شیر خدا مرتضی، شیر خدا مرتضی، یہ نام عاشقوں کو سنانے کی چیز ہے، یہ نام منکروں کو جلانے کی چیز ہے۔ تو دعا مانگ رہی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، پروردگار عالم بانیان جشن کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، پروردگار عالم عظمت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں جن مومنین نے اس جشن کا انعقاد کیا، میرے اللہ ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ان کے گھروں سے ہر قسم کی پریشانیوں مصیبتوں تنگ دستیوں کو خاتمہ فرما، پروردگار عالم حاضرین جشن کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، میرے اللہ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں خوشحالی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما، جو مریض ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما، پروردگار عالم پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سر نگوں فرما، علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، پروردگار عالم دشمنان اسلام و دشمنان پاکستان کو سازشوں میں ناکام و نامراد فرما، ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرما، ملک پاکستان کے تمام بحرانوں کا خاتمہ فرما، پروردگار عالم ہم سب کو واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم تمام بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بالخصوص میرے بھائی نزاکت عباس، توصیف عباس، شفقت عباس، عامر عباس، پروردگار عالم ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، پروردگار عالم اس کے علاوہ جتنے بھی حاجات ہیں میرے اللہ ان تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، پروردگار عالم مقامات مقدسہ کی محافظت فرما، جو مومنین حج و زیارت کا قصد رکھتے میرے اللہ ان کو یہ عظیم توفیق نصیب فرما، ہمارے وقت کے آقا مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اپنے امام کے ناصرین میں سے شمار فرما، پروردگار عالم ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمارے پاس ایک ہی واسطہ ہے، بفاطمہ و ابیہا و والہا و بنیہا و سر المستودع فیہا برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم جتنے بھی مریضان ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما، بالخصوص ملک غلام عباس مریض ہیں، پروردگار عالم عظمت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا صدقہ میرے اللہ ان کو شفا یابی عطا فرما، ان کو طول عمر عطا فرما، ان کا سایہ اپنی اولاد پر قائم و دائم فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بجاہ محمد وآلہ الاطہار، اللہم صلی علی محمد۔